اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 4 قبل مسیح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 30 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے۔ تقریباً 27 یا 28 عیسوی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغی سلسلے کا آغاز کیا، مختلف شہروں کا، مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کے دکھ درد سنے، ان کا مداوع کیا اور ان کو اللہ کی طرف راغب کیا، برائی سے بچنے کی ترغیب دی اور دیگر تعلیمات انہیں دی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 شاگرد مقرر کیے جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتے تھے اور ان سے تعلیمات سیکھتے تھے اور وہ آگے پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ ان میں مثال کے طور پہ پیٹر، سائمن، اینڈریو، جیمز، جان، فلپ، بارتھولومیو، میتھیو، تھامس، سائمن، تھارڈیس، جیمز اور جوڈس وغیرہ شامل تھے۔ ان میں بہت سارے دوسرے شاگرد بھی تھے، لیکن یہ 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخصوص کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عسکریت پسندی کی طرف راغب نہیں کیا، نہ ہی تلوار اٹھانے کی طرف ان کو جہد دلائی، ان کو لوگوں کی خدمت، برداشت اور تحمل سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب 30 عیسوی کے دوران صلیب دی گئی تو یہ شاگرد موجود تھے، لیکن کسی نے بھی تلوار یا عسکریت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 30 عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اب دوسرے ماننے والوں کے سامنے بھی ظاہر ہوئے۔ اگلے 40 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ظاہر نظر آتے رہے، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40ویں دن صلیب کے وہ آسمان پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ فزیکلی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے۔ اس کے تقریباً کچھ دنوں کے بعد بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع تھے۔ اس وقت روح القدس نازل ہوا، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی اور آگاہ کیا تھا کہ روح القدس اللہ کے ماننے والوں کے اوپر نازل ہوگا۔ اس دوران لوگوں کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی اور ان کے جذبہ ایمانی میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا، اور اسی واقعے کو چرچ کی بنیاد بھی تصور کیا جاتا ہے۔ چرچ کا مطلب ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں یا اللہ کے ذکر کے لیے، تو وہاں سے چرچ کا تصور پیدا ہوا۔ اس کے بعد عیسائیت کیسے پھیلی، ان میں 12 شاگردوں کا کردار بہت ہی اہم ہے، اور اس کے علاوہ کن کن لوگوں نے عیسائیت کو پھیلایا، کس طرح سے پھیلایا اور کس انداز سے عیسائیت کی ترویج کی، اس کے بارے میں مطالعہ کرنا انتہائی اہم اور دلچسپ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریباً مختلف قسم کے نظریات ہیں، جن میں 3-4 نظریات اہم ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی مسیحا تسلیم کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تثلیث کا ایک رکن قرار دیا، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا اور انہوں نے ان 3 چیزوں کو خدا کا ایک رخ ظاہر کیا کہ خدا ہی ہے جو باپ ہے، خدا ہی ہے جو بیٹا ہے، خدا ہی ہے جو روح القدس ہے۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور پیغمبر تسلیم کیا، لیکن تثلیث کا عقیدے پر وہ قائم نہیں ہیں۔ تو مختلف لوگوں کے عقائد ہیں، مختلف لوگوں کے نظریات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں رائج ہو گئے۔ ایک ایسے بھی لوگ تھے جو یہودی تھے، لیکن انہوں نے یہودیت اور عیسائیت کے درمیان کا رستہ اختیار کیا اور ان کو پرچار کیا۔ تو بہرحال مختلف قسم کے نظریات ہیں لوگوں کے، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان کے بارے میں جاننا اور ان کو مسلسل طریقے سے دیکھتے رہنا، یہ بہت ہی معلومات آور چیز ہے۔